شادیوں والے کی جو پرائم حور ہوگی وہ کون سی والی بیوی ہوگی؟ کیا وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوگا؟ اور اس کو بالکل اگر الٹا پلٹ دیں تو ایک عورت نے اگر 4 شادیاں یا زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو وہ کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ لوگ ریکگنائز تو سارے کر رہے ہوں گے نا۔ اور تیسری بات یہ بھی بیچ میں شامل کر لیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر چھپ کے یا کسی طرح سے بھی لیو ان ریلیشن شپ میں ہیں ان کا وہاں پہ کیا تعلق ہوگا؟ کیا ان کے نکاح کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پہلے تو میں آخری بات کا جواب دیتا ہوں کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، بدکاری جو ہے وہ چھپ کے کی جاتی ہے، تو یہ تو لیجٹمائز ہی نہیں ہے نکاح، سیدھی سی بات ہے۔ باقی اس کی ٹیکنیکل ڈسکشن اگر آپ نے کرنی ہے وہ الگ سے ہم پروگرام رکھیں گے۔ فی الوقت آپ نے اتنا سینسٹیو ٹاپک چھیڑا ہوا ہے، دیکھیں یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اگر 2-3 سوالوں کو آپ مکس کریں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے بیویوں سے متعلق، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے، جس میں میں نے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ آ جائیں کہ 4 بیویاں ہیں تو ٹھیک ہے، چاروں کی اپنی اپنی حوریں ہوں گی جو ان کی خدمت کے اوپر معمور ہوں گی اور ان کے حسن وہ مزید نکھار رہی ہوں گی۔ رہا یہ معاملہ کہ ان چاروں میں سے میں نے کس کو لیڈر بنانا ہے یا آپ نے کس کو بنانا ہے یا ہمارے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو انہوں نے آخرت میں جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا۔ اور اگر کسی کو بنا بھی دیں گے پھر بھی غل نہیں آئے گا ایک دوسرے کے بارے میں، آخرت میں یہ غل والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے۔ جس عورت نے زیادہ مرد کیے ہوئے تھے تو یہ بھی اختیار اسی کو دیا جائے گا کہ وہ کس مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پرائمری حق تو اس کا ہے۔ اچھا اگر کوئی والد یا بیوی یا شوہر ایک اعلیٰ درجے پر ہے اور بچے یا بیوی یا شوہر نچلے درجے پر ہے تو وہ کیسے ملیں گے؟ وہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں میں سے جو اس کے قریبی لوگ ہیں، اگر وہ ڈیٹم لیول کا امتحان پاس کر کے جنت میں پہنچ گئے ہیں تو ہم نچلے لیول سے ان کو ان کے ساتھ پہنچا دیں گے، یعنی ان کا لیول کم نہیں کیا جائے گا جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں، بلکہ نیچے والوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ آنر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندے کو کہ اس کے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں؟ جی رہ سکتے ہیں، ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے۔ قرآن پاک میں تو بار بار آیا نا، ہر وہ چیز جو تم چاہو گے۔ کیا دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں زیادہ خوبصورت ہو جاؤں، میں کالا تھا میں گورا ہو جاؤں، اور وہ ہو بھی سکے گا؟ یا جو کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا، جو گورا ہے وہ گورا ہی رہے گا؟ نہیں جی، ہر وہ چیز جو دنیا میں نقص کے طور پر شمار کی جاتی ہے آخرت میں تو نقص ہے ہی نہیں ہے نا جی، جنت میں تو نقص ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ٹوائلٹ جانا نقص ہے، نیند کا آنا یہ نقص ہے، آخرت میں یہ نقص نہیں ہے۔ اس طریقے سے بدصورتی دنیا میں اللہ نے قانون ابتلا کی وجہ سے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ آخرت میں کوئی کمزوری اٹیچ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے رکھا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو ہم خواہش بھی کریں۔ تو یہ جو درجات ہیں جنت کے، یہ کیا کلاسیفیکیشنز نہیں بتاتی جیسے اس دنیا میں کلاسیفیکیشنز ہیں، غریب، امیر، درمیانہ طبقہ، اوپر کا طبقہ؟ جی دنیا میں تو ہے، ظاہر ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود سے رکھا ہوا ہے نا، آخرت کا معاملہ تو ہم نے ارن کیا ہے۔ آپ دنیا تو ارن نہیں کر سکتے، میں بھی آپ کامیاب ہوں میں بھی ناکام ہوں، بیڈ لک دنیا میں ہو جاتی ہے، آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے کسی کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ محنت تو میں نے دنیا میں بھی کی تھی لیکن میں امتحان میں ناکام ہو گیا، آخری دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور بیڈ لک ہو گئی۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہوگی، دنیا میں جس نے پیغمبروں کی پیروی کی اس کے ساتھ کوئی بیڈ لک نہیں ہونے والی۔ جو میں اللہ کا، اس لیے آخرت میں انسان کو وہ انعام ملے گا۔ جو میں اللہ کا ظہور کروں گا، اللہ کو دیکھوں گا، کیا یہ محدود دیکھنا ہوگا یا لامحدود ہوگا؟ دیکھیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوئی مثال تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب رہا معاملہ انسان کا اپنے رب کو دیکھنا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا یہ سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ایک پیغمبر کا اپنے رب کو دیکھنا، اس جلوے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ایک غیر پیغمبر کا دیکھنا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ساری کی ساری ڈائنامکس جنت کی ہیں۔ اس دنیا میں بیٹھ کے ہم صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ آخرت میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کر دوں کہ خواہ کوئی اوپر والی جنت میں ہو خواہ وہ نیچے والی جنت میں ہو، انسان کو آخرت میں پچھتاوا کوئی نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ وہ اس کے دل کا روگ بن جائے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ سیٹسفائی کر دے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو آخر میں جنت میں جائے گا نا،
عذاب بھگت کے ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. تو بھائی یہ بیویاں جو ہے نا, یہ جو ہمیں حوریں ملنی ہے نا, یہ ان کی سردار ہوگی ہماری. ان لوگوں نے جو تھوڑی سی تمہید باندھی وہ یہ کہ ایک طرف کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کوئی بھی برے جذبات ہوں گے ہی نہیں جب جنت میں جائیں گے, سب نیک جذبات ہو جائیں گے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پھر نیک جذبات ہوں گے تو پھر کوئی بھی ایسی چیز کرنے کا ہمیں لطف کیسے آئے گا, جیسے کہ اچھا کھانا ہے, پیٹ بھر کھانا ہے, حوروں کا تصور ہے. دوسری طرف یہ تصور تھا کہ سب جذبات کے ساتھ جائیں گے, لیکن جس طرح پیٹ بھرا ہوتا ہے اسی طرح پیٹ بھرا ہو تو زیادہ کھانے کا دل نہیں چاہتا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنت میں کن جذبات کے ساتھ جائیں گے؟ وہی جذبات جو دنیا میں ہوں گے یا ان میں سے منفی جذبات کو نکال دیا جائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ بنیادی بات سمجھ جائیں نا کہ جنت کی ڈائنامکس اس دنیا کی ڈائنامکس سے بالکل الگ ہے, جی درست, تو پھر آپ باقی معاملات سمجھنے آسان ہو جائیں گے. مثلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا, اور کل کو اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی دنیا بناتا ہے جس میں بچے جو درختوں پہ لگنا شروع ہو جائیں, تو اس دنیا والے تو اس کو اپنی امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے, حالانکہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لہذا جنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر قیاس نہیں کی جا سکتی. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے وہ کچھ چھپا رکھا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے. اور اس آیت کو تلاوت کر کے نبی اسلام نے فرمایا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا. تو آخرت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے جنت کی نعمتوں کے اوپر. سب سے زیادہ اگر تفصیل جنت کے حوالے سے آئی ہے قرآن پاک کے بعد تو وہ صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے. اس میں موجود ہے کہ جنت میں جاتے ہی آپ کو 4 خوشخبریاں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, 30 سال کی عمر رہے گی. آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور آج کے بعد تم سے